جب اسٹارٹنگ کی میں بات کروں, اگر میں آپ کو 80s اور 90s کی بات بتاؤں, وین دبئی واز بومنگ, اس ٹائم پہ جو ہے کلچر یہ تھا کہ دبئی اینڈ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ایز اے ہول, ان کو چاہیے تھے اسکلڈ پیپل, ان کو چاہیے تھے اسکلڈ انجینئرس, اور ان کو چاہیے تھے اسکلڈ وائٹ کالر پروفیشنلس جو کہ ان کی سٹی کو ورلڈ میپ پہ بیسیکلی ڈالیں, اینڈ دے ویری ویل مینیج ٹو ڈو اٹ. بٹ اس پروسیس میں پہنچنے کے لیے دیر ور اے لاٹ آف آبسٹیکلس, بہت ساری ان کو مشکلات بھی تھیں. تو دا ایزی وے واز کہ انہوں نے جو ہم کہتے ہیں اپنے ویسٹرنرز جو ہیں, ویسٹرنرز کو بلایا ٹو لیڈ دا پروجیکٹس, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کافی مانے ہوئے ہیں دنیا پورے میں. اور جو لیبر طبقہ تھا, جو ان کو چیپ لیبر مل رہا تھا, وہ ان کو ملا سب کانٹیننٹ سے. جاپان میں اٹس ویری کامن کہ آپ اتنا کام کر چکے ہوتے ہو کہ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کسی اپنے گھر جا کے سو, تو لٹرلی چلتے چلتے لوگ روڈ پہ یا بینچ پہ یا, اور اچھے پروفیشنل سوٹ ٹوٹ والے جو ہیں وہ بس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, سو ڈیڈ کہ وہ مطلب, اینڈ اے لاٹ آف پیپل ڈائی آف ایگزاسشن ایز ویل. سو وہ بھی تھوڑی ایکسٹریم پہ ہی آپریٹ کرتے ہیں. چونکہ انڈیا کی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے, سو پریزیومیبلی انڈیا میں اسکلڈ پیپل آر اے لاٹ مور. ایک تو پاپولیشن زیادہ ہے اور اوپر سے اسکلڈ لوگ بھی زیادہ. اس میں ظاہری بات ہے آپ کے اسکل ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف دا ایز ان کے, ایک تو یہ نا کہ لوگ زیادہ ہیں اینڈ اس کی وجہ سے اسکلڈ لوگ زیادہ ہیں, ایک یہ کہ ان کے اسکلڈ لوک بھی زیادہ ہیں. سو وی ہیو اے ڈبل ویمی. اٹس ناٹ لائک کہ پاکستان کے پاس اسکلڈ لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن پاپولیشن کم ہے. کریکٹ ٹھیک ہے نا. ڈونٹ یو تھنک دے جسٹ بائی ڈیفالٹ ورک ہارڈر دین, ایون اف اٹس لائک یو کوڈ پٹ اٹ آن competition, but it's just ایک جنرل ایتھک بھی ہوتا ہے. لائک ہم اس دن بھی کل جب بات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ کراچی 70% کماتا ہے پاکستان کا, صحیح ہے, اینڈ کراچی میں یو سی اے لاٹ آف جسے کہتے ہیں کہ بزنس ہو رہا ہے, اور اگر بزنس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوتا, گیون کہ آپ کا کیا کہتے ہیں کہ لیگل سسٹم جس طرح کا ہے, still Karachi does much better than the whole of the north combined, right? So this just means کہ جو جرنل ورک ایتھک ان لوگوں کا ہے نا کہ کچھ کرنا ہے, وہ جرنلی میرے حساب سے زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو دا پریولیج نارتھ. ہمارا اور انڈینز میں کتنا ایک فرق ہے, ایک لائن بارڈر کی ہم نے کھینچی ہوئی ہے اور اس کے اس طرف ہم نے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. بٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ پریفرنس زیادہ اس لیے ملتی ہے بیکاز آف گروتھ ان دیئر اکانومی. انڈیا خود بھی جو ہے اٹس ون آف دا ٹاپ اکانومیز ان دا ورلڈ. اور جب میں آپ کو لیٹ سپوز اگر میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک انڈین بندہ ہے, میں اس کو ہائر کر رہا ہوں فار دا سیم پوزیشن, آپ دونوں کا ایکسپیرینس اسکل لیول جو ہے وہ سیم ہے, سملر ہے, تو میں یہ دیکھوں گا کہ یار انڈیا ایز اے ہول اس نے بہت جو ہے وہ ایک فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ لے کر آئے ہیں. تو ان کا ورک ایتھک اور آپ کے ورک ایتھک میں فرق ہوگا تھوڑا بہت, ٹھیک ہے. اگین میں وہی بات ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستانی تھوڑے سے جو ہیں وہ جگاڑو چلیکسنگ کے موڈ میں ہم زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے لیزی سنڈیز چاہیے ہوتے ہیں. لیزی سنڈیز 9 to 5 جو ہے وہ بہت ہی ریئر ایک عمل ہے. میں تم لوگوں کو بھی دیکھتا تھا اور بھی جو میرے دوست ہیں دبئی میں, آئی تھنک دے کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ 9 to 8 تو نارمل ہے, ٹھیک ہے. جو 9 to 5 ہے 9 to 8 ہے. آئی ڈونٹ تھنک دے پے یو اوور ٹائم in that case over and above because everyone is expected to do this. Hamza, thanks a lot for having me to begin with. It's an absolute honor to sit yaar ye fake baatein jo hai na ye with you. kisi aur ko karo. Though we have sat quite a few times across the table and we've had some good discussions. So I thought کہ اس کو اگر ایک genuine view دیا جائے اس ڈسکشن کو, اینڈ آئی تھنک جو ہم کانورسیشنز کرتے ہیں اگر اس کو بس کیمرے پہ لے آئیں تو اٹ وڈ بی اے لاٹ بیٹر. ہاں, آئی تھنک کچھ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. Some people might end up learning a lot of things. This is the first time I am in front of a camera. So no, that not necessarily. تصویریں نہیں, سیلفی نہیں دیتے. شیلفیاں تو چلتی رہتی ہیں, بٹ اتنے جنرل پبلک کے سامنے جو this is the first time that I'm going to be
viewed by millions of my followers are going to watch millions and millions and millions. अच्छा मुझे ये बताओ क्या करते हो यार, क्या सीन है, introduce yourself. यार तो आपको नाम तो पता ही होगा, अरसलान खटक. I am actually from Peshawar. I grew up in Peshawar. I did my basic education until grade 9 from Peshawar. میرے ابو کو اس کے بعد خیال آیا کہ ہی نیڈس ٹو ڈو اے پی ایچ ڈی. سو پشاور یونیورسٹی میں وہ جو ہے ایز اے پروفیسر پڑھاتے, اینڈ ہی اینڈڈ اپ گوئنگ ٹو UK for his PhD. He was sponsored by the Peshawar University. He was one of the few students. And uske baad he went to do his PhD. A year later we followed. The whole family. تم اور پی ایچ ڈی کرنے پہنچ گئے سر. ہم بھی پی ایچ ڈی میں ان کی مورل سپورٹ کرنے ہم بھی پہنچ گئے. تو I started off with my so for some reason they thought that it would be a best idea کہ مجھے جو ہے نا grade 9 سے grade 8 میں ڈیموٹ کیا جائے, which was very strange for me because I was repeating a grade. And اس کے بعد I did my O levels from UK. I did my A levels also from the UK. And we came back because my father finished his PhD. So we came back to Pakistan. And so growing up, یہ کافی formative years ہیں جو تم نے UK میں گزارے ہیں. Very quickly if you could run us through کہ تم نے کیا سیکھا یا کس طرح تمہاری زندگی شیپ ہوئی ہے. Yeah, it's an absolute I would say a culture shock to move from Pakistan and go all the way to the Western culture and try to learn how those people actually go about with their daily things and their daily life. So they have the good points, they have the bad points. Again, at the end of the day, میرے لیے جو اس کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ I ended up speaking, I ended up actually being and experiencing both the cultures. And they enabled me to pick up the good things from both cultures, and also some bad things, obviously. And the bad things as well. There's always accompanying. Exactly. So for that reason, I think being in the UK, studying in the UK, coming back to Pakistan, that taught me a lot of things, that how we need to go about with our general life, and how we need to act as a civil person within our society. Okay. To be a better man. Okay. تو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ you briefly came back to Pakistan, started working in an accounting firm, اور اس کے بعد تم نے تہیہ کیا کہ تم یونائٹیڈ عرب امارات چلے جاؤ. تو what مطلب وہ ڈیسیجن جو ہے وہ تم نے کیسے لیا اور کیا سین ہوا, like once you landed تو کیا ہوا؟ Yeah, so I'll briefly take you through it. What happened was that when I came back, again after spending about 4 or 5 years in the UK, it was quite a task to to ascertain how people are actually working in this country. سب سے بڑا جو مجھے I wouldn't call it an issue, but سب سے بڑا جو چیز جو مجھے جس چیز نے کیا ہے, that was the way that we actually perform our general lives, جس میں ہم اپنی جاب جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم جو بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں, and the way that we go about with that general business during the day, I think that was something that did not fit well with me. Okay. The primary factor was the casual attitude that people have in our country towards performing their duties. یار میری آڈینس کی بہت دفعہ ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ پلیز اردو میں بات کریں, اردو ہماری قومی زبان ہے. سر ہم اردو میں بات کر لیں گے. ہاں وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں سمجھ آتی. فیئر انف. بہتر ہے کہ آپ اردو میں. سر ہم سلیس اردو میں بات کریں گے. سلیس میں نہ بھی کریں, اسٹریٹ والی میں کر لیں. لیکن ہاں مطلب ایک جنرل آڈینس کو زیادہ فیئر انف. تو سب سے بڑا پرابلم جو مجھے فیس ہوا تھا دیٹ واز کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہاں دا ریزن بینگ بیکاز یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا کیجول ایٹیچیوڈ ہے کام کے لحاظ سے, اینڈ آئی نوٹسڈ اٹ اسٹریٹ اوے جب میں پاکستان آیا. تو میرا تھوڑا سا کچھ ایک ٹپیکل زبان میں بولتے ہیں کہ میرا جم نہیں رہا تھا یہاں پہ. بالکل صحیح ہے. تو وہ جب میرا نہیں جما, دیٹ واز دا پوائنٹ ویئر آئی ریئلائز کہ ٹھیک ہے یار, یو شوڈ نیور فارگیٹ یور روٹس. میں جہاں کا ہوں, آئی ایکچولی بلانگ فرام کرک, میں کرک ڈسٹرکٹ کا جو ہے ایک بندہ ہوں.
خٹک ٹرائب سے جو ہے میرا تعلق ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر مجھے اپنے لیے کچھ اچیو کرنا ہے اینڈ اگر مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر بنانا ہے ایز اے ہیومن بینگ, ایجوکیشن بھی اس میں آ جاتی ہے, اس میں آپ کی جنرل سوشل لائف بھی آپ کی آ جاتی ہے, اینڈ ہاؤ ٹو بیسیکلی ایکٹ سول. تو مجھے اس چیز کے لیے کافی دفعہ جو ہے وہ مجھے اٹ ٹیک می کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ایز سون ایز پاسبل بفور, اس سے پہلے کہ یہ بہت لیٹ ہو جائے اینڈ میں اپنی لائف کے اس فیز میں چلا جاؤں جہاں پہ میرے لیے ایک موو کرنا یا کوئی اسٹیپ لینا یا رسک لینا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے. تو دیٹس وہ ایک ٹائم تھا, دیٹ واز دا ٹائم ویئر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ایکسپلور دی اپرچونیٹیز ان دبئی ایز ویل. دبئی اگین ہم سب کے لیے گلیم اینڈ گلیٹر ہے جو کہ ہم پرسیو کرتے ہیں, ٹی وی پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے یا موویز میں ہم دیکھتے ہیں یا ویکیشن پہ پتہ چلتا ہے یا ویکیشن پہ ہم جاتے ہیں. تو میں نے کہا چلو یار تھوڑا سا ہم بھی گلیم اور گلیٹر کا مزہ چکھ لیتے. اچھا, تو جب تم گئے تو دبئی کے کیا حالات تھے؟ واز اٹ ایزی فائنڈنگ اے جاب؟ کیونکہ دبئی کا جو سائیکل چلتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ہالٹ پہ بھی آتی 2-3 دفعہ پچھلے ود ان آئی تھنک 5-6-7 سالوں میں 8 سالوں میں یہ ہوا کہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. ایونچولی ہوتی نہیں ہے لیکن وہ ایک آتا ہے رینٹس بھی گر جاتے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ کہ اب اس دفعہ سلو ڈاؤن ہوگی, لیکن وہ نہیں ہوتی ہے, پل اٹ آؤٹ. تو کیا سین تھا, لائک واٹس دا جاب کلچر لائک, وٹ ڈیڈ یو فائنڈ ڈفرینٹ اباؤٹ ورکنگ ان دبئی ورسز ورکنگ ان پاکستان؟ اچھا یار, میرے کافی سارے فرینڈس جو ہیں وہ دبئی میں بیسڈ ہیں, میرے سے پہلے وہ وہاں پہ بیسڈ تھے, اور میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا جب میں موو ہو رہا تھا یا میں پلان کر رہا تھا موو ہونے کا. تو میرا ان سے یہی سوال تھا کہ یار ہاؤ ایزی اٹ از کہ مجھے اگر میں آتا ہوں اینڈ میں اپنے لیے جاب سرچ کرتا ہوں تو اس میں مجھے کیا مشکلیں پیش آئیں گی. اپنا میں ہوم ورک کر رہا تھا, میں اپنی جو ہے وہ ایمونیشن جو ہے بیسیکلی میں لوڈ کر رہا تھا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ میں کیا چیز فیس کرنے جا رہا ہوں, کس قسم کی ڈیفیکلٹیز مجھے فیس ہوں گی. تو اس میں پرابلم سب سے بڑا یہ کہ دبئی کی جو پاپولیشن ہے اور دبئی میں جو ایکسپیٹ پاپولیشن ہے اسپیسیفکلی, اس میں بہت ساری ڈسپیرٹی ہے. سو جنرلی پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, یہ وہ کنٹریز ہیں جن سے ایک لیبر طبقہ ہمارا جو ہے, جو مینول لیبر طبقہ ہے, وہ اٹھ کے جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جاب پرفارم کرتے ہیں جو ان کی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. میں چونکہ ایز اے پڑھا لکھا بندہ جا رہا تھا تو آف کورس میں جو ہے ایک آفس جاب کی سرچ میں جا رہا تھا وہاں پہ, ناٹ فار اے مینول لیبر, وائٹ کالر جاب یو کین سے. تو اس میں مجھے ایشوز جو یہ فیس آئے ہیں کہ دیر از نو رائٹ وے اور رانگ وے آف گیٹنگ اے جاب. ایک ٹائم میرے اوپر ایسے آیا ہوا تھا کہ میں صبح اٹھتا تھا اور میں اپنا سوٹ ٹائی لگا کے باہر جاتا تھا اور میرے ہاتھ میں کوئی 100-150 کاپیز ہوتی تھی میری سی وی کی, جن کو میں پرسنلی جا کے ایک بلڈنگ میں جہاں پہ بھی ان کے آفیسز ہیں وہاں جا کے میں ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہوتا تھا. یو کین کال اٹ اے بٹ آف کولڈ کالنگ بٹ اے ڈفرنٹ وے آف کولڈ کالنگ, لیکن مجھے اس سے کبھی کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں آیا. آف کورس وین آئی وینٹ اٹ واز آن اے وزٹ ویزا, اور اس پہ جو ہے سب سے بڑا ایشو مجھے یہ فیس آیا کہ میرے پاس 2 سے 3 مہینے کا ٹائم ہے کہ میں اپنی جاب جو ہے وہ ڈھونڈ سکوں, اگر نہ ملا تو آئی ہیو ٹو ہیڈ بیک. اور فارچونیٹلی ان دا لاسٹ ویک آف مائی ویزا, جب میرا 1 ہفتہ رہ گیا تھا میرے ویزے کا, اس میں میں نے اپلائی کیا تھا KPMG میں ان دبئی, اور ان کی طرف سے مجھے کال آئی تھی انٹرویو کی. تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ, اور میں نے انٹرویو دیا, ٹیلی فونک انٹرویو تھا, وہ کلیئر ہوا. تو اس کے بعد HR والوں کی طرف سے دوبارہ کال آئی, آپ آ جائیں, ایک فیس ٹو فیس انٹرویو ود دا پارٹنر اینڈ دا ڈائریکٹر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, انٹرویو ہوا, اینڈ 3 دن کے بعد مجھے ان کی دوبارہ کال آئی. سو آئی ہیڈ مائی فلائٹ, میری کل سمجھ لیں جیسے فلائٹ ہے, آج مجھے کال آئی کہ یار وی آر ہیپی ود یو اینڈ ہمیں جوائن کرو, سمپل ایز دیٹ. تو دیٹس ویئر آئی جوائنڈ KPMG. میں نے یہاں سے اپنا کیریئر کا جو اسٹارٹ تھا ود ان دبئی میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا, اینڈ آئی ورکڈ ان KPMG فار اے وائل بفور کرونا اسٹک. اینڈ کرونا کے آنے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کافی سارے مشکلات جو ہیں, لے آفس ہوئے ہیں,
اور دبئی میں تو تھا بھی بہت سخت ہے. اٹس اے ویری کٹ تھروٹ کلچر. اوکے. تو آئی مین دیر از نو ہارڈ فیلنگس, کوئی ان کی آپ سے جانی دشمنی نہیں ہے. بٹ اگر آپ پیسے نہیں کما رہے ہو فار دا فرمس اسپیسیفکلی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنگ فرمس جو ہیں, اگر آپ کلائنٹ کو چارج نہیں کر رہے ہو اپنا ٹائم, تو یو آر ناٹ گڈ فار اینی تھنگ, یو آر ایز گڈ ایز نتھنگ فار دیم. تو میرے علاوہ میں کافی اور جو میرے سملر پروفیشن میں لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, ان کو جو ہے وہ ختم, ٹاٹا بائے بائے یہ کہا گیا. اور اس کے بعد ایک پیریڈ آف اسٹرگل جو ہے وہ میرا اسٹارٹ ہوا. ری اسٹارٹ کر لو بیسیکلی اسکوائر ون سے دوبارہ جو ہے یو نو آپ آؤ, آپ جاب سرچ کرو. اب فرسٹ ٹائم آئی کوڈ سے آئی واز لکی کہ مجھے اپرچونیٹی ملی. تو اس میں کوئی کانٹیکٹ تھا یا کوئی اندر کام کرنے والا تھا جب پہلی دفعہ ملی تھی؟ یار دیر واز نو ون, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے ایک لنکڈ ان پہ جو اپنی پروفائل بنا کے, اور میں نے لنکڈ ان پہ جو ہے وہ اپلائی کیا, اور اس کی تھرو ہی مجھے جو ہے وہ اپرچونیٹی ملی تھی. تو کیونکہ دا بگیسٹ پرابلم از ان دبئی کہ ایوری بڈی از بزی, اور وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ تو دیتے ہو کہ یار اف یو کین پٹ اے گڈ ورڈ فار می, بٹ کچھ فار واٹ ایور ریزنس یو نو وہ لوگ کر نہیں پاتے. کوئی نہیں آپ کا مطلب بیسیکلی. ایگزیکٹلی. سو اٹس اے فری فار آل اینڈ یو آر آن یور اون. آپ نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. اینڈ دیر از نو رائٹ وے آف اپلائنگ فار پوزیشنز ان دبئی. دا رائٹ وے, آپ 1000 جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ یو اونلی نیڈ دیٹ ون. تو وہ ون آپ کو کیسے آتی ہے؟ تھرو اے فون, تھرو این ای میل, تھرو لنکڈ ان, تھرو ادر جاب سرچ ویب سائٹس, یا تھرو دا کمپنی ویب سائٹ جو کیریئرس کا آپ کا سیکشن ہوتا ہے. تو اس کے تھرو یو نیور نو آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ. تو اچھا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی, اچھا ٹھیک ہے کووڈ آ گیا, یو لاسٹ یور جاب, سین بھی بیڈ ہو گیا, ظاہر بزنس ایکٹیویٹی بھی, اوبیسلی ٹورزم بھی نہیں آیا آئی تھنک ایٹ لیسٹ 1 year, یا وہ جو آیا وہ کٹ کے آیا جو بھی آیا. تو واٹ واز دا اکنامک سچویشن لائک, کیسے سروائیو کیا, کیا نہیں کیا؟ یار سو the difficult part was accepting the fact کہ the country, not just the country, the whole world has come to a standstill. Yeah. اور اس اسٹینڈ اسٹل سچویشن میں جاب ہنٹ کرنا از پروبیبلی آئی وڈ سے 1000 times more difficult. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دبئی میں ہو سکتے ہیں, آپ پاکستان میں ہو سکتے ہیں, آپ UK میں ہو سکتے ہیں, US میں ہو سکتے ہیں. دا پرابلم از دا ہول اکنامک ہالٹ, جس کی وجہ سے آپ کی جاب سرچ بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوگی ادھر سے ریکور کرنا. تو دا اونلی ویز کہ میں بفور آئی اینڈ اپ گوئنگ ان ٹو اے فیز آف یو نو ڈپریشن یا پریشر میں لینا اسٹارٹ کر لوں یا انگزائٹی کا شکار ہو جاؤں, تو میں نے ڈیسائڈ کیا کہ یار اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے. اینڈ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چوز کرنی ہے, یا کوئی ایسی چیزوں کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ لے کر آنا ہے کہ جو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا, اور جو کہ مجھے ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے کبھی اس کی طرف اتنا سیریسنس شو نہیں کیا. سو وٹ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ واز, میں اس کے بعد جو ہے میری ایک آئی ہیو اے کپل آف ہابیز, کارس اینڈ میوزک, آئی ایم شیور یو نو اباؤٹ دیم. تو میں نے سوچا کہ یار یہ جو گاڑیوں کا میرا شوق ہے جو کہ بچپن سے ہے, اس چیز کو لے کر اگر میں تھوڑا سا سیریسنس شو کروں یا تھوڑا سا میں اس کے اوپر ریسرچ کرنا اور اسٹارٹ کروں, تو آئی ایم شیور کوئی بری بات نہیں اگر آپ ایک نیا اسکل سیکھ رہے ہو یا ایک نیا اسکل ایکوائر کر رہے ہو. آئی تھنک آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسی چیز کام آ ہی جائے گی. تو میں نے اسٹارٹ کیا گاڑیوں کے انجنس بلڈ کرنا. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریسنگ, مجھے اس چیز کا بھی شوق ہے, بٹ پٹاخے نہیں مارے تمہاری گاڑی میں؟ یار ہم پٹاخے مارنے میں بلیو رکھتے ہیں, بٹ پٹاخے از دا ویری اینڈ اسٹیج آف یو نو ریچنگ ٹو ریچ دیٹ اسٹیج. آپ کو جو ہے نا کافی پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں. جنیرک ہماری عوام کا شوق ہے کہ آواز اونچی ہونی چاہیے اور میوزک گاڑی میں اونچا ہونا چاہیے, اور گاڑی جو ہے وہ 600 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ جو ہے نا چلنی چاہیے منیمم. تو اب میں نے ٹیکنیکل سائڈ پہ تھوڑا سا آیا, میں نے گاڑی کا انجن کے بارے میں اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا. آئی اسٹارٹیڈ واچنگ, میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ, میں نے بلاگس پڑھے, میں نے کافی نالج گین کرنی اسٹارٹ کی, بیکاز آئی ہیڈ دیٹ ٹائم. مجھے اس ٹائم پہ میرا دن مجھے اجازت دیتا تھا
کہ یار آپ گھر میں بیٹھے ہو, کر تو کچھ بھی نہیں رہے ہو, تو آپ یہی کر لو. سو وہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا. میں نے پہلا انجن جو ہے وہ تقریباً 3 ہفتے میں نے انجن پورے کا پورا بنایا. ٹھیک ہے. اور اس میں اور میرا ایک فرینڈ تھا, جو ہم لوگوں نے بیسیکلی یوٹیوب سے گائیڈنس لے کے ہم لوگوں نے وہ سارے کا سارا کام خود پرفارم کیا. کوئی مکینک کے پاس میں نہیں گیا, کسی اسپیسیفک بندے سے جو ہے وہ میں نے اس طرح کی انفارمیشن نہیں لی. بٹ ہاں, کہیں سے بھی مجھے انفارمیشن ملتی تھی یا ہیلپ ملتی تھی بائی دا ورڈ آف ماؤتھ, وہ میں نے ان سے لی. پریکٹیکلی میں نے خود پورا انجن نکالا. آئی فورجڈ دی انجن پارٹس, اور اس کو فورج کرنے کے بعد میں نے اس کو واپس جوڑا, اور جوڑ کے میں نے گاڑی میں ڈالا اور میں نے اس کو جو ہے چلایا. تو ایک میرے لیے بہت ایک مومنٹ آف پراؤڈنیس, ہاؤ یو کین سے, واز اے ویری پراؤڈ مومنٹ, کیونکہ it's not very easy. I can tell you there are hundreds of parts, and the 10 millimeter bolt جو ہوتا ہے نا, یہ آپ سے ہمیشہ گم جاتا ہے, تو یہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. It's always been the trouble maker. تو اچھا, تو پھر اس کے بعد انجن بلڈ کرنا شروع کر دیا, اور وہ بیچی گاڑی. یار I sold the car. میری ہماری اپنی پرسنل گاڑی تھی جس کو میں نے چلایا, اور اس کے چلانے کے مہینے بعد میں نے اس کا انجن اڑا بھی دیا. تو اب there were a couple of drawback, جو کچھ چیزیں تھیں جہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے نا شارٹ کٹس مارنے کی کوشش کی تھی. پاکستانی ہو گئے تھے کچھ جگہ, میں تھوڑا سا پاکستانی انجینئرنگ پہ آ گیا تھا. بالکل جگاڑ لگائے ہیں, تو وہ جگاڑ جو ہے وہ مجھے کام نہیں آئے. تو بٹ نیور دی لیس اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس سے مجھے بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلی جو کہ ہماری جو مکینک کمیونٹی ہے, نو آفینس, بٹ وہ آپ کو بتاتی نہیں ہے یا وہ آپ کو مس گائڈ کرتی ہے. بیکاز اے لاٹ آف پیپل ڈو ناٹ ہیو یہ انفارمیشن اباؤٹ دا کارز. آپ کو پتہ ہے گاڑی میں انجن ہے, بٹ یو ڈونٹ نو انجن کام کیسے کرتا ہے بیسیکلی, اور کیا جو ہے نا ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں. تو وہ چیز میں نے اس سے بہت سیکھی, اور وہ دینا ہے اور یہ دینا ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ خود ہی مینٹین میں کرتا ہوں. اگر اس میں کوئی پرابلم نکل آتا ہے تو میں اس کو خود ہی سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. ہاں, میرے پاس تھوڑی کچھ ٹولس کی کمی ہے, جو مجھے جہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے کوئی ایک ایسا ٹول چاہیے جو میرے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو دین آئی ول ہیڈ ٹوورڈز اے مکینک, اور میں اس کو کہتا ہوں, بتاتا ہوں کہ یار اس گاڑی میں XYZ چیز جو ہے وہ خراب ہے, تو یہ XYZ چیز کو ریپلیس کر دو, یا اس کو ریپیئر کر دو, یا دوسری اس میں جو ہے وہ ڈال دو. سو دیٹ از مائی اسٹوری. تو مجھے یہ بتاؤ کہ before we move on to your startup which is Inspect My Wheels, مجھے یہ بتاؤ کہ یار دبئی کا culture while you were working there, what was it like, how are the people? ایک تو وہاں پہ ایک بہت جب بھی جاتا ہوں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون ٹورسٹ ہے, کون یہاں رہتا ہے, کون یہاں کتنی دیر کے لیے رہ رہا ہے, یو نو. سو the overall feel of that city is always, مطلب obviously it's always moving, but it's also like کہ کوئی یہاں کا سگا نہیں ہے اس طرح, رائٹ. کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ زیادہ دیر رہتے ہیں, کچھ لوگ کم رہتے ہیں, you can't differentiate. دوسرے شہروں میں پھر بھی آپ کو اماراتی آڈینس نظر آتی ہے جو اصلی حکمران ہے, لیکن یار ایسے نہیں بولو, دبئی والے بھی بڑے اصلی حکمران ہیں. نہیں بالکل ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یو ڈونٹ سی دیم اے لاٹ ان دبئی بیکاز اٹس ٹو بگ, بٹ لائک ان پلیسز لائک الین اور ابو ظہبی, یو نو, کم اکراس دیم ان ریسٹورینٹس اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو مجھے خیر یہ بتاؤ کہ واٹس دا کلچر لائک. دوست تمہارے ایم شور ہیں, پاکستانی دوست تمہارے زیادہ تر, تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سین ہے, کیا ایٹیٹیوڈ میں کیا فرق ہے, کلچر کس طرح کا ہے, از دبئی ویلکمنگ اور ناٹ, کیا سین ہے؟ دبئی جب اسٹارٹنگ کی میں بات کروں, اگر میں آپ کو 80s اور 90s کی بات بتاؤں, وین دبئی واز بومنگ, اس ٹائم پہ جو ہے کلچر یہ تھا کہ دبئی اینڈ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ایز اے ہول, ان کو چاہیے تھے اسکلڈ پیپل, ان کو چاہیے تھے اسکلڈ انجینئرس, اور ان کو چاہیے تھے اسکلڈ پروفیشنلس جو کہ ان کی سٹی کو ورلڈ میپ پہ بیسیکلی ڈالیں. اینڈ دے ویری ویل مینیج ٹو ڈو اٹ, بٹ اس پروسیس میں پہنچنے کے لیے دیر ور اے لاٹ آف آبسٹیکلس, بہت ساری ان کو مشکلات بھی تھیں. تو دا ایزی وے واز کہ انہوں نے جو ہم کہتے ہیں اپنے ویسٹرنرز جو ہیں, ویسٹرنرز کو بلایا ٹو لیڈ دا پروجیکٹس, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کافی مانے ہوئے ہیں دنیا پورے میں. اور جو لیبر طبقہ تھا, جو ان کو چیپ لیبر مل رہا تھا, وہ ان کو ملا سب کانٹیننٹ سے. تو
یہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں پاکستان سے لیبر طبقہ تو گیا, بٹ پیپل ریئلائز کہ یار وائٹ کالر اپرچونیٹیز بھی پاکستانیوں کے لیے ہیں, پرووائڈیڈ کہ اگر آپ کے پاس وہ اسکل لیول ہے, یا آپ نے کہیں کسی امریکن یا یو کے یا آسٹریلین یا کینیڈین یونیورسٹی سے آپ نے کوئی ڈگری کر کے 2-4 سال آپ نے وہاں پہ کام کیے ہوئے, تو دے یوز ٹو بلیو کہ ہاں آپ ٹو دا پار لیول ہو, ٹو بی counted as one of those جو آ کے یہاں پہ professional environment میں. If you have the right skill basically. Correct. Essentially. تو ایک right skill. merit آ گیا basically. Exactly. تو اگر آپ اس میرٹ پہ پورے آ رہے ہو تو they would call you in, آپ آؤ, آپ اپنی جاب اسٹارٹ کرتے تھے. لیٹلی تھوڑا سا کلچر جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے. Okay. اور وہ ایوالو in a very savage way I would put it. وہ ایوالو ہوا ہے. سوری آئی ایم یوزنگ اے ویری اسٹرانگ ورڈ, بٹ انفارچونیٹلی دس از واٹ آئی ہیو فیلٹ فار دا لاسٹ 7 years دیٹ آئی ہیو بین بیسڈ ان دبئی. تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ انڈیا کی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے, سو پریزیومیبلی انڈیا میں اسکلڈ پیپل آر اے لاٹ مور. ایک تو پاپولیشن زیادہ ہے اور اوپر سے اسکلڈ لوگ بھی زیادہ. اس میں ظاہر بات ہے آپ کے اسکل ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف دا ایز ان کے, ایک تو یہ نا کہ لوگ زیادہ ہیں اینڈ اس کی وجہ سے اسکل ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ ان کے اسکل لوگ بھی زیادہ ہیں, سو وی ہیو اے ڈبل ویمی. اٹس ناٹ لائک کہ پاکستان کے پاس اسکل لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن پاپولیشن کم ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے نا. تو لائک وہ دونوں آئی تھنک ایک بار میں تمہارے پاس آیا تھا, تم نے مجھے وہ اپنی کمپنی کے اندر چارٹ دکھایا تھا کہ یہ اتنے پاکستانی ہیں اور اتنے انڈینس ہیں, اینڈ انڈینس کا نمبر بہت زیادہ تھا. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ انڈینس کا جو ورک ایتھک ہے, کیونکہ انڈیا میں انڈینس کے لیے اپرچونیٹیز کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑے ٹائم کے بعد, بٹ انڈیا میں انڈینس کے لیے اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے, تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو دیر آلٹرنیٹیو از کہ یار اگر ہمیں انڈیا میں اپرچونیٹی نہیں مل رہی تو اگین یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, بحرین, قطر, عمان, سعودی, دیز آر دا پلیسز, جی سی سی کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں. تو جی سی سی کنٹریز از a lucrative opportunity for them, اور وہ یہاں پہ آ کر اپنا جو ہے سکہ منانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں وہ بہت سکسیزفل رہ چکے ہیں بیکاز آف دا کمپٹیشن جو وہ اپنی کنٹری میں فیس کر چکے ہیں. تو وہ کافی اس میں جو ہے وہ پالش ہو کے آگے آ چکے ہیں. Don't you think that they just by default work harder than, even if it's like you could put it on competition, but it's just ایک جنرل ایتھک بھی ہوتا ہے. لائک ہم اس دن بھی کل جب بات کر رہے تھے تو وہ یہ تھا کہ کراچی 70% کماتا ہے پاکستان کا, صحیح ہے, اینڈ کراچی میں یو سی اے لاٹ آف جسے کہتے ہیں کہ بزنس ہو رہا ہے, اور اگر بزنس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوتا, گیون کہ آپ کا کیا کہتے ہیں کہ لیگل سسٹم جس طرح کا ہے, still Karachi does much better than the whole of the north combined, right? So this just means کہ جو جرنل ورک ایتھک ان لوگوں کا ہے نا کہ کچھ کرنا ہے, وہ جرنلی میرے حساب سے زیادہ ہے in comparison to the privileged north. No, I totally agree with you. I absolutely agree with you. اب جس طرح آپ نے اگزامپل دی کہ کراچی is the 70% of economy of Pakistan, تو we can easily put it کہ it's more than twice the rest of the country, the rest of the country, and وہ بہت پروڈکٹیو لوگ ہیں. تو جو ہمارا کمانے والا طبقہ وہ کراچی ہے ہمارے لیے. آپ اگر انڈیا کی ایگزامپل لو تو انڈیا میں بہت سارے کراچی آپ کو ملیں گے. ساؤتھ انڈیا کیرلائٹس, دے آر ان دم سیلف, وہ ایک علیحدہ سے ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ ریجن ہے. ساؤتھ انڈینس جو ہیں وہ بہت, ان کا جو ہے ہارڈ ورکنگ ایک ان کا جو اسٹانس ہے ٹورڈز ورک, وہ کافی بلیو رکھتے ہیں ہارڈ ورک کے اندر. پاکستانیز یوزولی, دو آئی ایم ون ایز ویل, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی گاڑی بنانے میں جو ہے نا تھوڑا سا جگاڑ لگانے کی کوشش کی, تو پاکستانیوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا جگاڑو کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے انڈینس ہیو آلویز بیٹن اس, اور وہ ہم سے ہمیشہ جو ہے وہ آگے نکلے ہیں. I'm talking about United Arab Emirates. You're talking about your own observations of exactly. جتنی تمہاری scope میں آیا ہے obviously. Absolutely. تو اس وجہ سے میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب ارلی 2000s میں بوم آ رہا تھا تو اس ٹائم پہ انڈینس نے بہت ساری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ گریب کی ہیں, اینڈ in the process of doing that ان لوگوں نے وہ کی پوزیشنز ان دا کی کمپنیز ان لوگوں نے جو ہے نا وہ اٹھائیں,
اور جس کی وجہ سے دا اونرز آف دا کمپنی اور دا سی ای اوز اور دا چیئرمین اور دا بورڈ آف ڈائریکٹرس ان کے ساتھ ان کا کافی جو ہے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا. تو اس وجہ سے ایک پریفرنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی کہ یار اگر ایک انڈین بندہ جو اچھا پڑھا لکھا ہے, جو اچھی جگہ سے اپنی ڈگری کر کے اور میرٹس پہ, جس طرح آپ نے بات کی, وہ میرٹس پہ آیا تو دے وڈ پک ہم اپ وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اس میں ان کو جو ہے نا دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آئی وڈ سے میں نے کبھی کبھی یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ تھوڑی بہت ڈسکریمنیشن بھی ہے. اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا GCC کلچر فار وٹ ایور ریزن. ڈسکریمنیشن ٹورڈز ہمارے پاکستانی بھائیوں کی طرف, یا ڈسکریمنیشن ٹورڈز اٹس اے ویری رش, آئی وڈ سے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ڈسکریمنیشن. اٹس ناٹ اباؤٹ دا کلر. کلر تو ہم لوگوں کا یار, ہمارا اور انڈینس میں کتنا ایک فرق ہے. ایک لائن بارڈر کی ہم نے کھینچی ہوئی ہے اور اس کی اس طرف ہم نے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے. بٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ پریفرنس زیادہ اس لیے ملتی ہے بیکاز آف گروتھ ان دیئر اکانومی. انڈیا خود بھی جو ہے اٹس ون آف دا ٹاپ اکانومیز ان دا ورلڈ. اور جب میں آپ کو لیٹ سپوز اگر میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک انڈین بندہ ہے, میں اس کو ہائر کر رہا ہوں فار دا سیم پوزیشن, آپ دونوں کا ایکسپیرینس اسکل لیول جو ہے وہ سیم ہے, سملر ہے, تو میں یہ دیکھوں گا کہ یار انڈیا ایز اے ہول اس نے بہت جو ہے وہ ایک فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ لے کر آئے ہیں. تو ان کا ورک ایتھک اور آپ کے ورک ایتھک میں فرق ہوگا تھوڑا بہت. ٹھیک ہے, اگین میں وہی بات ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستانی تھوڑے سے جو ہیں وہ جگاڑو, چلیکسنگ کے موڈ میں ہم زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں ہمارے لیزی سنڈیز چاہیے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے بیکاز آف دوز ریزنس یہ ایک بہت کٹ تھروٹ قسم کا جو ہے وہ کلچر ہے دبئی کا. تو اس میں انلیس اینڈ انٹل یور 150% آف واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ, تو تھوڑا سا آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگی ان سرچ آف پروفیشنل جابس, یا آپ کو کچھ دیکھنا ہے, یا آپ کو کچھ جو ہے نا پروفیشنل ایک اچھی آرگنائزیشن میں آپ کو اگر کام کرنا چاہتے ہیں, بی ایٹ پبلک اور پرائیویٹ, اس میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ مشکلات ہوں گی. تو وہ ایوالو ہو کے اوور ٹائم ایک نارم بن گیا ہے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یار انڈین از بیٹر ایز کمپیئر ٹو اے پاکستانی. دوسرا پرابلم انڈینس کا یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے پرابلم, اٹس اے گڈ تھنگ آئی وڈ سے ایز ویل, کہ انڈینس کو پتہ ہے کہ یار اگر ہم ادھر سے واپس جائیں گے اپنے ملک تو ہمارے لیے مشکل زیادہ ہے, بیکاز وہی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے انڈیا میں. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ پریشر لینا اٹ بیکمز اے سیکنڈ نیچر ٹو دیم. پاکستانی بھائی اور بہنیں ہماری جو ہیں وہ کبھی کبھی پریشر اتنا نہیں لے سکتے جتنا پریشر آپ ایک انڈین بندے پہ جو ہے یا بندی پہ آپ ڈال سکتے ہیں. اٹس لائک ایک اسپرنگ کی مثال ہے. پاکستانی اسپرنگ بندہ جو ہے وہ ایک اسپرنگ ہے جو کہ آپ اس کو ایک ٹائم تک کمپریس کر سکتے ہو, اس کے بعد وہ کمپریس نہیں ہوگا. اب انڈین میں جو ہے یا انڈین لوگوں میں وہ کیپیسٹی تھوڑی سی زیادہ ہے کمپریس ہونے کی, تو اس کمپریشن کی وجہ سے اور اس نیچر کی وجہ سے ان لوگوں کو پریفرنس جو ہے وہ دی جاتی ہے. بیکاز ظاہری بات ہے یار, آپ نے اپنے ملک کو جو ہے نا ترقی کی راہ پہ لگانا ہے, آپ نے اپنی کمپنی کو جو ہے نا وہ پاپولر بنانا ہے, اینڈ نو بڈی گیٹس پاپولر ورکنگ 9 to 5. آپ کو جو ہے نا ایڑیاں رگڑنی پڑ جاتی ہیں, یو ہیو ٹو ورک یور ساکس آف. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ جو ایک چیز مجھے بہت محسوس ہوئی کہ 9 to 5 جو ہے وہ بہت ہی ریئر ایک عمل ہے. میں تم لوگوں کو بھی دیکھتا تھا اور بھی جو میرے دوست ہیں دبئی میں, آئی تھنک دے کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ 9 to 8 تو نارمل ہے, ٹھیک ہے, جو 9 to 5 ہے 9 to 8 ہے. آئی ڈونٹ تھنک دے پے یو اوور ٹائم in that case, over and above, because everyone is expected to do this. So is that because of the competition, or is that, or don't you think کہ تھوڑا سا unfair ہے, like آپ 9 to 5 کے پیسے دے رہے ہو بھائی, 9 to 5 کرو. I absolutely relate to what you have said. You've been to Dubai a few times as well. اور آپ نے بھی جو نوٹس کیا, ہم فرسٹ ٹائم آپ آئے جب ہم کام کر رہے ہوتے تھے, آپ نے بھی یہ نوٹس کیا کہ یار اس بندہ صبح 9 بجے جا رہا ہے لیکن اس کی واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویسٹرن کلچر میں 9 to 5 means 9 to 5. 5 o'clock I'm going to shut my laptop, اور میں اس کے بعد جو ہے گھر آ جاؤں گا, اور اس کے بعد میں لیپ ٹاپ نہیں کھولوں گا. Unfortunately this is not the case in Dubai.
بیکاز اگین ایز یو مینشنڈ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ آج اپنی جاب جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں یا ریزائن دے دیتے ہیں تو آپ کی جگہ 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے قابل آن دا میرٹ, جو آپ کی پوزیشن لینے کے لیے بھوکا بیٹھا ہوا ہے بیسیکلی. تو اور ان لوگوں کی موٹیویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فار دا ریزن بیکاز وہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, سروائیو کرنا چاہتے ہیں وہ. تو یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم ایوالو ہو کے اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ورک کلچر جو ہے وہ دبئی کا وہ بہت خراب ہو چکا ہے میرے حساب سے. اینڈ the government does nothing about it. یار دا گورنمنٹ ڈز سے کہ یار 9 to 5 8 یا 9 hours آپ کی جو ہے جاب ہونی چاہیے ود 1 hour لنچ بریک ایز ویل, وہ آپ ڈال کے 10 گھنٹے آپ بنا دو. بٹ بیکاز کام اتنا زیادہ ہے اور اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے. I'll give you an example. میں جب لاسٹ میری جاب تھی, I'll come to that as well. میں ایمریٹس NBD بینک میں ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. تو میں سینٹرل بینک آف UAE کو رپورٹ کرتا تھا آن دا بینک نمبرز. اور جب ہم لوگوں کی جو ایک فائنینس میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کلوزنگ, جو منتھ اینڈ ہم لوگوں کی کلوزنگ ہوتی تھی, تو اس میں اگر ہم کوارٹرلی کلوزنگ ہوتی تھی جو ہماری, تو آئی ورکڈ فار 50 days straight, including the weekends. Eid was a part of it. That was last year. اور every week we were supposed to submit our timesheets. اور ہمیں اپنے جو بھی کام ہم نے کیا ہے ہمیں ان کو بتانا پڑتا تھا. تو میں ریگولرلی 5 ہفتوں کے لیے میں نے 115 سے 118 گھنٹے ایوری ویک میں نے کام کیا. With no extra payment. With no extra payment, with no extra credit. ان کو لگتا ہے کہ یہ this is a part of your job. Unfortunately ہم short staff تھے, but کیونکہ the nature of the work is so technical کہ آپ اگر کسی اسٹاف کو آج ہائر بھی کرو تو اس کو ٹرین ہونے میں 3-4 لیکن تھوڑی سی انڈر اسٹافنگ انہوں نے ایفیشینسی کے لیے کی ہوئی ہے نا اس کا. یار انڈر اسٹافنگ انہوں نے اسی لیے کی ہوئی ہے کہ they have to cut the costs. ہاں نا, because Dubai is so expensive and competitive that یہ وہ کہہ رہے ہیں. آئی تھنک امریکہ کا بھی یہی جو سٹی سینٹرز میں اس میں ان کے بھی یہی ہیں 9 to 8 ٹائپ ورکنگ آورز. یار 9 to 8 is fine, but when you have to sit through the night and it becomes 9 to 9 the next morning. اور پھر اس کے بعد آپ کا نیا دن آ گیا تو آپ نے وہ 8 گھنٹے بھی بیچ میں لگانے ہیں, تو یہ 32 گھنٹے بن جاتے ہیں. ہاں لیکن مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لائک it's kind of strange کیونکہ UAE گورنمنٹ ویسے تو بہت جگہوں پہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے, and we know it from the way that women are safe and stuff like that جو بھی. لیکن یہاں پہ تھوڑے سے میں نے دیکھا ہے کہ کہتی کہ چل یار کوئی نہیں, کام کر رہے ہیں, کام ان سے نہ ہو پائے گا. تو I agree with you. As far as your social security goes, وہ میں نے پوری دنیا میں I've traveled to quite a few countries. I've been over to in 20 countries. تو میں نے وہ چیز نوٹس نہیں کی ہے جو چیز مجھے دبئی میں سیفٹی نظر آئی ہے. ایک اکیلی لڑکی اگر رات کو جو ہے وہ اکیلا کہیں پہ ٹریول کر رہی ہو یا واک کر رہی ہو یا گھر جا رہی ہو, اینی تھنگ گوئنگ اباؤٹ ہر جنرل بزنس, تو آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ سیکورٹی ایشوز جو ہے اٹس اے ویری سیف پلیس. کافی دفعہ میں اگر مسجد گیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو میں اپنی گاڑی اسٹارٹ چھوڑ کر جاتا ہوں اور میں واپس آتا ہوں تو میری گاڑی وہیں پہ ہوتی ہے. This is not going to be the case in many countries. آپ گاڑی چھوڑ کر اسٹارٹ چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ نے تو جو ہے نا ایگزیکٹلی آپ نے لوگوں کو گرم گرم جلیبی پرووائڈ کر دیا, چھوڑے گا کون اسے. تو اس لحاظ سے دبئی از ایبسلیوٹلی بریلینٹ. اس کے علاوہ دا اسمارٹ انیشیٹیوز جو ان لوگوں نے لی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو کام ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ایون ان دا پرائیویٹ سیکٹر, وہ بہت جو ہے ایک فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ میں کنورٹ ہو چکے ہیں, وچ آئی ہیونٹ ایون سین ان دا ویسٹرن ورلڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. کیونکہ اب اگر میں دبئی سے کہیں ٹریول کرتا ہوں ٹوورڈز دا ویسٹ اور میں جب وہاں لینڈ کرتا ہوں اینڈ آئی گو اباؤٹ ود مائی جنرل بزنس آف دا ڈے, تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں, یہ لوگ تو ابھی بھی جو ہے وہ پری ہسٹورک ٹائمز میں رہتا ہے, بٹ دے آر ناٹ ان دا پری ہسٹورک ٹائمز. دبئی نے بہت
فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ کو ایک اس کو جو ہے نا نارملائز کر دی. یہ ان کے لیے ایک جو ہے نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از آن یور ای میل, ایوری تھنگ از آن یور ایپلیکیشن. آپ ایپ کھولیں, آپ کا سارے کام, آپ کی جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں, آپ وہیں سے جو ہے ورچولی بھی آپ اس کو جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف بینگ فزیکلی پریزنٹ. تو اس چیز میں دبئی ہیز کراسڈ پریٹی مچ ایوری بیریئر دیٹ آئی کین تھنک آف. بٹ تھوڑا سا یو ڈو تھنک کہ لیبر لاز پہ نیچے بھی اور اوپر بھی, مطلب آئی تھنک کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بفور آئی میک مائی پوائنٹ, مجھے یہ بتاؤ کہ جو کیا نام ہے اپر مینجمنٹ ہے, ابھی تو تم مڈ ٹیئر مینجمنٹ میں کہیں تھے رائٹ, اور لیبر کا بھی مجھے حال پتہ ہے. واٹ از اپر مینجمنٹ لائک, جو گورے یہ لوگ بلاتے ہیں ان کو ہائی پے کرتے ہیں, اینڈ ان کا بھی اسی طرح کے ورکنگ آورز ہیں یا وہ ذرا تھوڑے اسپیشل ہیں؟ یار اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ گورے ہو یا آپ پاکستانی ہو یا آپ انڈین ہو یا آپ کہیں کے بھی ہو, اگر آپ اپر ٹیئر میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو, تو آپ کی سچویشن میں بھی کام ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے, اور آپ کو بھی تھوڑا بہت ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے. تو اٹ جسٹ بیکمز دا نارم. تو وہ یہی ہے کہ اگر پارٹنر آپ کا جو ہے لیٹ سپوز رات کو 10 بجے تک بیٹھا ہوا ہے, تو آپ تو ہل ہی نہیں سکتے نا اپنی کرسی سے. آپ نے پارٹنر سے پہلے صبح آنا ہے اور پارٹنر کے بعد آپ نے جو ہے جانا ہے. تو یہ کلچر بیکاز آف دا میسو گروتھ دیٹ دبئی ہیز ہیڈ, تو دس ہیز بین دا بائی پروڈکٹ آف دیٹ میسو گروتھ. اینڈ آف کورس آپ اگر نوٹس کرو, آپ جاپان کی ایگزامپل لے لو. جاپان وین ڈیسائڈیڈ کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹیکنالوجیکلی ہم وی ور گوئنگ ٹو ایڈوانس آور سیلف, تو اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے یا اس کا جو بائی پروڈکٹ تھا, دیٹ واز اے لاٹ آف پیپل جو جاپان میں کام کر رہے ہیں وہ they were being burnt out completely. مر جاتے ہیں یار, people ended up committing suicides. اور بھائی ایک ان کا کانسیپٹ ہے, میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں اٹس ویری کامن کہ آپ اتنا کام کر چکے ہوتے ہو کہ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کسی اپنے گھر جا کے سو, تو لٹرلی چلتے چلتے لوگ روڈ پہ یا بینچ پہ یا, اور اچھے پروفیشنل سوٹ والے جو ہیں وہ بس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. دے سو ڈیڈ کہ وہ مطلب, اینڈ اے لاٹ آف پیپل ڈائی آف ایگزاسشن ایز ویل. سو وہ بھی تھوڑی ایکسٹریم پہ ہی آپریٹ کرتے ہیں. اور دوسرے اینڈ پہ جیسا تم بتا رہے تھے کہ کینیڈا اور وہاں پہ یہ حال ہے کہ بس چلنگ چل رہی ہے. تو دیر نیڈس ٹو بی سم مڈل پوائنٹ, کیونکہ وائل ایفیشنسی از امپورٹنٹ ان کمپٹیشن اینڈ یہ وہ, بٹ اس کے جو ایڈورس افیکٹس آن مینٹل ہیلتھ اینڈ اس طرح کی چیزیں آ رہے ہیں, تو آپ کو ایونچولی لیبر جو ہی جین ایکس تک پہنچے گی یا فلانا, تو وائل آئی انڈرسٹینڈ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, بٹ ایونچولی لوگ کہیں گے یار کہ دس از ناٹ آن. اینڈ کیونکہ ظاہر دبئی ڈزنٹ الاؤ یونینس, دبئی ڈزنٹ الاؤ آل آف کہ آپ اپنے کوئی رائٹس کو نیگوشیٹ کر سکیں. تو I just believe it's only a matter of time before they will have to, because that's the demand. یار I personally think اگر آپ جاپان کی بھی ایگزامپل لو, تو ایک سمپل آپ کو فائنینشیل ٹرمز میں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ ٹیکسیشن ان کی ہے. آئی ایم ناٹ 100% اویئر آف دا ٹیکس ریٹس جو آپ کے کارپوریٹس کے اوپر یا انڈیویجولس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے, بٹ دبئی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ لوکریٹو آپ کو اس لیے لگتی ہے بیکاز وہاں پہ ٹیکسیشن از بیئر منیمم. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ VAT وہاں پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس آیا ہے, اور اس کے بعد اب وہ لوگ جو ہے وہ کارپوریشن ٹیکس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. تو ایونچولی دے ول ہیو ٹو کم ٹو دیٹ ماڈل. ترقی انہوں نے جو کرنی تھی وہ کر لی ہے, اینڈ دے آر اسٹل ڈوئنگ اٹ. اور سملر جاپان کی ایگزامپل اگر میں لے کر چلوں, تو دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ, اور میں جاپان کا سوچتا ہوں تو اٹس الیکٹرانکس اینڈ کارس. انہوں نے اس میں بہت جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ بنا دیا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے گئے ہیں. تو اٹ آل کمز ایٹ اے کاسٹ. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کم ایز اے کاسٹ. تو دا کاسٹ واز پیپل فیلنگ برنٹ آؤٹ, ایگزاسٹڈ. People feeling population کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. People are not having babies. I have seen a video recently on YouTube. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ people do not like to get married. Yeah, I know. اور ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ بیکاز ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا فیملی کو ٹائم دے سکیں گے, یا وہ کس ٹائم پہ جو ہے نا اپنی جنرل لائف کو دے سکیں گے, جب وہ کام ہی جو دن میں 16, 17, 18 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس چیز سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے, اور پاپولیشن جو ہے ان کی ڈکلائن پہ جا رہی ہے, اور لوگ پریفر نہیں کر رہے شادی کرنے کو. پیپل جسٹ پریفر پارٹنرس, اور دیٹس اباؤٹ اٹ. تو دبئی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اٹ ول کم ٹو دیٹ ماڈل.
جو ٹیکسیشن کا ماڈل اس پہ آئے گا تو یہ گروتھ آپ کی ایک ٹائم پہ آ کے تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوگی. ہاں جی, تو گروتھ آپ کی جب سلو ڈاؤن ہوگی تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا ایمفسس جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ یہ آئے گا. when I told you کہ میں 50 دن, میں نے 5 ہفتے جو نا فل آن میں نے جو ہے وہ کام کیا تھا, and I was working about 114, 15, 16 hours. تو یار اس کے بعد اس کا میرے پہ جو ٹول آیا تھا دیٹ واز میری مینٹل ہیلتھ اینڈ مائی فزیکل ہیلتھ بوتھ اسٹارٹیڈ گیٹنگ افیکٹڈ. اگین جنرل پرابلمس, کولیسٹرول لیول ہائی ہو گئے, وٹامن ڈی لو ہو گیا, لوگوں کے کیلشیم لو ہوتے, میرا تو کیلشیم میری بونز میں سے نکل کے باہر جو ہے نا وہ بلڈ میں آ رہا تھا اپیرنٹلی. تو وہ ایک میرے لیے بہت ایک الارمنگ سچویشن تھی جہاں پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہاں پیسہ کمانا ضروری ہے, بٹ پیسہ آپ تبھی کما سکو گے جب آپ مینٹلی اور فزیکلی ایپٹ ہو گئے. ہاں تو اچھا, پھر ہینس کیم دا انسپیکٹ مائی ویلز آئیڈیا, تو کیا سین ہے, کب شروع کیا ہے؟ سو I started off with a name called Inspect My Wheels. Okay. اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ میرے پاس تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہے آٹو موبائل فیلڈ میں, تو میں کیوں نہ اسی کو اپنا جو ہے بریڈ اینڈ بٹر بناؤں. اور میں نے کافی اس کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا. آئی فگرڈ آؤٹ کہ واٹ از اٹ, ایسی کون سی چیز ہے جو کہ میں کسٹمرس کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, کہ بیکاز آٹو موبائل مارکیٹ انکلوڈنگ دا میکینکس, انکلوڈنگ جو باقی گاڑیوں سے ریلیٹڈ چیزیں, یہ بہت ایک ڈائلیوٹ ہو چکے ہیں یو اے میں. تو آپ کو جگہ جگہ جو ہے میکینکس نظر آئیں گے, آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ شو رومز نظر آئیں گے, وہ ایک نارمل سی چیز ہے دبئی میں. تو آئی وانٹیڈ, سب سے بڑا جو پرابلم, جو دا ریزن آئی اسٹارٹیڈ دس واز کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوں, اور کافی دفعہ اس سے پہلے یہ ہو سکا کہ میں اگر اپنے میکینک کے پاس یا کوئی اور میرا فرینڈ اپنے میکینک کے پاس اپنی گاڑی کو لے کر جاتا ہے, تو میکینک ان کو جو ہے وہ ہم جو ٹپیکل ورڈز میں یوز کرتے ہیں چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ریزن از آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی میں جو ہے نا وہ کیا کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں, اور میں اگر آپ کو نہ بھی بتاؤں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اور میں آپ کو اس کا جو ہے نا ایک بہت ہیوی ڈیوٹی سم جو ہے نا اس کا میں آپ کو چارج کروں گا. جو پاکستان میں ہوتا ہے کہ کمپنی کے پاس لے کے جائیں, ایگزیکٹلی شیدے کے پاس لے کے جاؤں گا, شیدے کے پاس سب پتہ ہے, شیدے کو سر سب پتہ ہوتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شیدہ بھی جو ہے وہ آپ کو ایسی کوئی ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹرمز بولے گا, اور آپ کو جب آپ نے کبھی پہلے اس سے پہلے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا, اور شیدہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ سر یہ چیز جو ہے نا یہ جو آپ کو 4 لاکھ روپے کی پاکستان میں جو ہے نا ملے گی, کابلی مل جائے گی, وہ آپ کو کابلی میں 4 لاکھ ملے گی, اور آپ کمپنی سے آرڈر کریں گے تو مہینہ ویٹ کریں اور 7, 8, 10 بس ایسی کوئی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی. تو اس میں اس پورے پروسیس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہوا ہے کہ کسٹمر کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ دیٹ واز لاسٹ. دبئی میں آپ کے پاس ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے, اس ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہونے کی وجہ سے یو کین بائی دا فینسی کارس. ٹھیک ہے, ایک نارمل بندہ جو اپنی نارمل ڈے اپنی نارمل زندگی گزار رہا ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ, اس کے لیے BMW یا آؤڈی یا فراری ایون یا آل دوز کارز اٹس اے ویری بگ ڈیل. اور دبئی میں رہنے ہوئے یہ ایک کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے, تو آپ ایزیلی جو ہے نا ان چیزوں کی طرف آپ اٹینشن اپنی جو ہے وہ ڈال سکتے ہو, اینڈ یو کین ایکچولی گیٹ دیز کارز ایٹ بیکاز یو ہیو ہائر ڈسپوزیبل انکم, تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹو گیٹ اے گڈ کار. تو مجھے یہ بتاؤ کہ انسپیکٹ مائی ویلز از ویری سملر ٹو واٹ پارک ویلز از ڈوئنگ. یار انسپیکٹ مائی ویلز از ویری سملر ٹو پارک ویل کی ایک پروڈکٹ لائن. آئی ووڈنٹ سے دا ہول پارک ویلز, بٹ ہاں اٹ از بیسیکلی اے موبائل پری پرچیز کار انسپیکشن پلیٹفارم, جہاں پہ آپ آئے, آپ دبئی میں جو ہے سیٹل ہوئے, آپ کے پاس ڈسپوزیبل انکم اچھی خاصی بن گئی, اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں مرسیڈیز یا میں آؤڈی یا BMW خریدنا چاہتا ہوں, اور یوز میں خریدنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپلرج آؤٹ کہ میں برانڈ نیو جا کر لوں, بیکاز آف کورس ایگزیکٹلی 2023 ماڈل 0 میٹر جو ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے, شیشہ, تو آپ شاید وہ افورڈ نہ کر پائیں, بٹ یو کین افورڈ اے ڈیسنٹ یوزڈ کار. لیکن آپ کو کیونکہ گاڑی کی نالج نہیں ہے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ وتھ چیکنگ کہ آپ کو کس چیز میں کیا چیک کرنا ہے, دیٹس ویئر آئی کم ان ٹو دا پلے. آئی ایم آن دا سائڈ آف اے کسٹمر جو بائر ہے, اور بائر کو میں انیبل کرتا ہوں ٹو ہیو اے لک ایٹ دا کار, اس کو جو ہے نا ایبسلیوٹ ایکس رے جو ہے وہ گاڑی کا ملے, اور اس کی بیس پہ بائر جو ہے وہ ایک ڈیسیژن بنا سکتا ہے بیسڈ آن دا رپورٹ دیٹ آئی ایشو دیٹ انسپیکٹ مائی ویلز بیسیکلی ایشوز. اس رپورٹ کے بعد آپ جو ہے ایک ڈیسیژن لے سکتے ہو کہ بھائی یہ چیز جو ہے
گاڑی خریدنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. تو پرابلم اس میں مجھے کبھی کبھی فیس ہوتا ہے جس میں جو سیلر ہوتا ہے دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل کہ آپ آؤ, آپ اس کی گاڑی جو ہے نا وہ کھول رہے ہو, انسپیکٹ کر رہے ہو, چلا رہے ہو, دیکھ رہے ہو اوپر نیچے سے. بٹ اس کی ایک اچھی چیز جو سیلر کے لیے اور بائر دونوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سیلر کے پاس کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میں گاڑی اچھی بیچ رہا ہوں, تو وہ اپنی جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ نیچے جو ہے وہ پرائس نہیں لے کر آتا. بٹ بائر کے پاس یہ کانفیڈینس ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار اس گاڑی میں XYZ ایشوز ہیں, تو اب میں آپ کو جو ہے نا پیسوں پہ توڑوں گا. تو میرا کام ہے ٹرسٹ اس پورے کانسیپٹ میں, اس مارکیٹ, اس بائنگ سیلنگ پروسیس میں یہ ٹرسٹ واپس پیدا کرنا جو ایک فیئر ڈیل ہوتی ہے فار دا بائر اینڈ فار دا سیلر, بوتھ آف دیم. تو میرا جو اگر آپ کسٹمر پوچھو, میں ہمیشہ کسٹمر کی سائڈ پہ ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کا وہ مکینک نہیں ہوں, وہ دشمن نہیں ہوں جو آپ کو اوور سیل یا انڈر سیل کرنے کی کوشش کرے گا. میرے سامنے جو چیز مجھے دکھائی جائے گی, آئی ایم دا تھرڈ امپائر, ٹھیک ہے. تو میں جو ہے نا آپ کو بتاؤں گا بھائی ورتھ اٹ اور ناٹ ورتھ اٹ. میں آپ کو کبھی بھی دبئی میں تو ایک بہت بڑا سسٹم ہے وہ والا جو کہ آپ نے گاڑی پاس کرانی ہوتی ہے, کیا نام ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, تو don't they do a very similar thing? یار ادھر ہی میں ڈفرینٹ ہوں. اور یس یو آر رائٹ, آپ کو دبئی میں ہر سال جو ہے وہ گاڑی پاس کرانی ہوتی ہے, روڈ وردی اس کو جو ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے. RTA از دی اتھارٹی جس کے تھرو آپ جا کر جو ہے وہ پاسنگ کراتے ہیں. بٹ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ RTA کے پاس جو بندے آپ کی گاڑی انسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک بہت بیسک لیول پہ گاڑی چیک کرتے ہیں, بیکاز ان کے پاس ایک ٹرین آف کارز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو ان کو جو ہے نا 15 منٹ میں گاڑی انسپیکٹ کر کے آگے جو ہے نا دوسری پہ آنا پڑتا ہے. وہ ڈیپ ڈائیو نہیں کرتے, پلس وہ نیچے سے کورز نہیں کھولتے, یا وہ بہت بیسک چیک جو ہے وہ کرتے ہیں. اب انسپیکٹ مائی ویلز کا جو ماڈل ہے, وی ہیو 2 پروڈکٹ لائنس. اس میں ایک بیسک چیک بھی ہے, اگر آپ کو زیادہ جو ہے وہ چیک نہیں کروانا, آپ نے آلریڈی ڈیسائڈ کر لیا کہ یار میں گاڑی خرید رہا ہوں, بس مجھے اوپر سے دکھاؤ کہ یار اس میں کون سے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, تو میرے پاس وہ ماڈل بھی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ یار مجھے گاڑی کا کچھ نہیں پتا, مجھے پلیز پوری کی پوری تھورولی چیک کر کے بتاؤ, دیٹس ویئر آئی کم ان ٹو پلے ایز ویل, جو کہ جس کے اوپر میرا کم از کم گھنٹہ سے 1 گھنٹہ 15 منٹ میرا لگ جاتا ہے ایک گاڑی کو انسپیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے, جو رپورٹ جو بیک اینڈ پہ جو ہے میں بناتا ہوں, اس کے اوپر another 30 to 40 منٹس مجھے لگ جاتے ہیں. تو آپ ایوریج 2 گھنٹے ایک گاڑی کا میرا لگ جاتا ہے. تو اس میں دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دیٹ از کہ یار دبئی میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یار ایک بندہ 15-16 گھنٹے کام کر رہا ہے, تو وہ بیچارے یا بیچاری کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ وہ گھر جائیں, کھانا کھائیں, تھوڑا سا ریلیکس کریں اور سو جائیں. تو اس وجہ سے میں آتا ہوں ان دا پلے. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں, آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں, آپ پروبیبلی کنٹری سے باہر بیٹھے ہوں, آپ مجھے جو ہے وہ میری سروسز بک کرائیں گے اور میں جا کر آپ کے بہاف پہ گاڑی انسپیکٹ کر کے آؤں گا. سو نیور دس از ناٹ دا کیس کہ آپ نے کسی بندے کو جو ہے وہ ایک ہائر کیا یا اس کو آؤٹ سورس کیا ہے. آئی ایم ہو یو آر. آپ نے گاڑی خریدنی ہے, سمجھ لو میں جا کر اپنے, ویسے میرا ایک پراپر 250+ پوائنٹس چیک اپ لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایک چیز کی انفارمیشن جو ہے وہ دی جائے گی, اور اس کے بعد آپ جو ہے ڈیسائڈ کرتے ہو کہ یار از اٹ ورتھ اٹ یا اٹس ناٹ ورتھ اٹ, مجھے خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ لائک تم کوئی ویلیویشن پٹ کرتے ہو لائک, اچھا سو بیسیکلی دونوں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ دونوں یوز کر سکتے ہیں. سیلر بھی یوز کر سکتا ہے کہ اپنی گاڑی کے اوپر اگر وہ یہ کہہ دے کہ یار میں نے 250 چیک کرائے ہیں اور یہ 1 شیشہ گاڑی ہے, صحیح ہے, تو جینوئن, ٹھیک ہے, تو میں نے مطلب اسینشلی میں نے تھرڈ امپائر سے بھی کہہ دیا اور وہ بھی کہہ رہا ہے یار فٹ گاڑی ہے, تو obviously you can charge a higher price when it comes to the customer, the buyer, تو اس میں تو obviously it's very obvious. تو مجھے بتاؤ کہ تم ویلیویشن کو گاڑی کی دیتے ہو کہ یار اب سپوز کرو 30,000 درہم کی گاڑی ہے اور تم چیک کرتے ہو, تم کہتے ہو یار 250 پوائنٹس میں سے وہ 150 پوائنٹ پورے کری ہے, 200 پوائنٹ پورے کری ہے, there is nothing seriously wrong with the car, but ہیں کچھ مسئلے, تو کیا تم ان کو صرف یہ ریپیئر کی کاسٹ بتا دو گے کہ یار سر جی اس پہ کوئی 3-4 ہزار درہم کا 5,000 درہم کا خرچہ بھی ہے, یہ دماغ میں رکھیں, یا تم یہ کہو گے کہ نہیں یو آر اوور سیلنگ اٹ, انڈر سیلنگ اٹ, انڈر بائنگ اٹ, وٹ ایور, انڈر انوائسڈ, کیا یار اس میں جو ہے 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شروع میں جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا دس اسٹارٹ اپ, ایون دو ابھی بھی یہ بہت ارلی اسٹیجز میں ہے, بٹ جو بہت ہی انیشیل میرا اسٹارٹ تھا وہاں پہ میں نے ایسی کوئی سروس نہیں پرووائڈ کی تھی. دا ریزن بینگ بیکاز a lot of nobody was interested, because پرائس ایک ڈٹرمن ہو چکی تھی بائی دا سیلر, ٹھیک ہے.
تو میں اب اس چیز کو نہ زیادہ انڈرمائن کر سکتا ہوں، نہ میں اس چیز کو جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ شن کر سکتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اب میں نے اپنی جو میری رپورٹ آتی ہے کسٹمرس کے تھرو، مجھے رسپانس آیا جتنے لوگوں کی میں نے جو ہے نا گاڑیاں انسپیکٹ کی، اینڈ بائی دا وے آئی پرسنلی کو اینڈ آئی انسپیکٹ، سو دس از مائی USP. کیونکہ میرے پاس جو نالج ہے، میں نے کسی بندے کو، کسی اور بندے کے لیے یہ جاب ہوتی ہے، اس کو اس کی سیلری سے مطلب ہوتا ہے، میرے لیے یہ ایک پیشن ہے. تو میں خود جا کر آپ کی گاڑی جو ہے وہ چیک کرتا ہوں. تو آپ اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ میں آپ کو جب رپورٹ دیتا ہوں تو اب میں اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سمرائز کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کے مین بلٹ پوائنٹس، دا گڈس، دا پروز اینڈ دا کونس، اور میں آپ کو اس میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کی اپروکسیمیٹلی ویلیو گاڑی کی جو ہے وہ ایز پر دا مارکیٹ کنڈیشنز وہ یہ ہونی چاہیے، اس رینج میں ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ گیو یو این ایبسولوٹ فگر، بٹ ہاں میں آپ کو اب، کیونکہ مجھے کافی کسٹمرس کے تھرو مجھے جن کو میں نے رپورٹس ایشو کی ہیں، ان کا مجھ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہوتا ہے، تھینک یو ویری مچ فار دا رپورٹ، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ گاڑی خریدنی کی ہے یا نہیں. ناؤ آئی ڈونٹ پرووائڈ یو این ایبسولوٹ ایشورنس، آئی گیو یو ریزنیبل ایشورنس. میں آپ کو جو ہے بتا سکتا ہوں کہ یار اس گاڑی کی ویلیو ایز پر مارکیٹ ویلیو اس کی اتنی رینج میں جو ہے نا یہ گاڑی اٹس ورتھ بائنگ. اور اگر اف اٹس ناٹ ایون ورتھ بائنگ تو آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ یار اٹس ناٹ، اٹس لاس کاز. Do you have competitors in Dubai? I'm sure. I do. I do have competitors. I have some big institutional competitors as well at the same time, جن کے پاس کافی ساری فنڈنگ ہے، بیک اپ ہے، اور جن کے پروسیسز جو ہے وہ کافی اسٹریم لائنڈ ہے. بٹ میں آپ کو ایک ٹیلر میڈ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوں. میں ان سے ڈفر جس طریقے سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ٹیلر میڈ سروس پرووائڈ کر رہا ہوں. فار می اٹس ناٹ اے 9 to 5. کارز آر مائی پیشن. اگر آپ آئیں گے اور آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس گاڑی کو ایسے ہی چیک کروں گا جیسے میں اپنے لیے گاڑی خریدنے کے لیے چیک کروں گا. تو اس چیز میں جو کسٹمر ہے اس کو جب آپ ٹیلر میڈ سروس آپ جب پرووائڈ کرتے ہو، اور پلس ایون دو سم ٹائمس کسٹمر آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یار XYZ گاڑی ہے، پلیز انسپیکٹ کر دیں. یو نو سم ٹائمز آئی ایکچولی آسک دا کسٹمر کہ یار آپ یہ گاڑی پرٹیکولرلی کیوں خرید رہے ہو. سو یو نو اٹس اے مور آف asking the customer what their needs are. Consultant, car consultant, exactly. So because I have been in the consulting role previously, تو I thought یہی concept اگر جو ہے نا وہ آپ گاڑیوں کے سیکٹر کو اپلائی کرو. تو کافی دفعہ میں نے کسٹمرس کی چوائس چینج کروائی ہے، ناٹ ایز ان میں نے ان کے اوپر فورس نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ یہ چیز کرو، بٹ کافی دفعہ کسٹمرز ہیو اگریڈ کہ ہاں یار آپ جو بات بتا رہے ہو، جب آپ سوال پوچھتے ہو کون سی گاڑی چاہیے، کیسی گاڑی چاہیے، کس پرپز کے لیے یوز کرنی ہے، کتنی یوز کرنی ہے، کتنی پرانی ہے، کتنی نہیں چاہیے، بجٹ کیا ہے. تو دیز آر دوز جینیرک کویشچنز جو KYC نو یور کلائنٹ بیسیکلی. تو میں اپنی KYC جو ہے وہ پوری کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں کسٹمرس کو ایڈوائز بھی کرتا ہوں. اور کافی دفعہ کسٹمرس کے میرے پاس رسپانس آئے ہیں کہ یار ہمارا یہ بجٹ ہے، کائنڈلی پلیز ہمیں اس بجٹ کے اندر گاڑی ڈھونڈ کر دے دیں. پھر اس وقت میرا KYC جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار آپ نے BMW 5 Series لینی ہی لینی اور یہی پرٹیکولر والا ماڈل آپ کو چاہیے، تو ٹھیک ہے، میں آؤں گا، میں آپ کے لیے گاڑی انسپیکٹ کر کے آپ کو ایک رپورٹ ایشو کر کے آئی ول سیٹ یو آف. اوکے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ لائک سو اٹ سیمز لائک کہ تمہارا کافی جو ایٹ لیسٹ ابھی تک تمہارا USP جو تم مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یو وانٹ ٹو do it yourself and you want to provide like a boutique sort of a service کہ میں خود آ رہا ہوں and all of that. But don't you think کہ وہ scalability پہ پرابلم آئے گا؟ I mean تم بہت بھی تم نے کر لی تو تم دن کی 20-25 بھی اگر کر لو وہ بھی زیادہ ہے. I think گھنٹے کی ہے تو 10 کر لو یار. میکسیمم جو میں نے جس پہ جو ورک آؤٹ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ in a day I can only do 8 cars are the maximum limit. And you won't be able to do it day in and day out. That would be like your best day. Of course. You know, I have yet to see that day کہ جس دن میں day in day out جو نا 8 گاڑیوں کی میرے پاس بکنگ ہو. نہیں وہ تو ابھی ہے نا، لیکن like even if it grows, I think تم 5 would be your doable average جسے کہہ لیں گے. I absolutely agree with you. 5 بھی مطلب day in day out جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. But again اگر میری اس لیول پہ جب یہ چیز پہنچتی ہے کہ جس لیول پہ مجھے خیال آتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اب ناؤ اٹس ناٹ مینیجیبل بائی می اینی مور اور مجھے جو ہے وہ بندہ چاہیے، تو میں اگر مارکیٹ میں کسی بندے کو اپنے ساتھ اس چیز میں انوالو کرنے نکلوں گا تو مائی کرائٹیریا از ناٹ گوئنگ ٹو بی کین ہی پرفارم دا جاب. آف کورس یو ٹرین somebody and they can perform the job. میرا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ کس بندے کو میری طرح یا کلوز انف
گاڑیوں کا پیشن ہے, کس بندے کو ٹرین کرو گے. ایگزیکٹلی سی دیکھو, آپ جب آپ کسی بڑی کمپنی کے پاس بھی جاتے ہو, جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار میکینک کو ہی ہائر کر لو, کیونکہ میکینک تو ظاہری بات ہے اپنا ورک شاپ میں جو ہے وہ گیرج میں وہ گاڑیاں ٹھیک کرتا رہے تو ہی نوز اباؤٹ اٹ. بٹ میکینک اگر آپ کے پاس کام کرے گا تو یہ اس کی جاب ہے, ہی از این امپلائی, ٹھیک ہے, اس کا اسٹیک از اونلی اینڈ اونلی ہز سیلری, ٹھیک ہے. بٹ فار می آئی ول آفر سم تھنگ الاٹ مور دین جسٹ دا سیلری جو میرے ساتھ کام کرے گا, بیکاز اگر اس کا پیشن ہوگا تو وہ دل سے یہ کام کرے گا, وہ دماغ لگا کے وہ پراپرلی اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گا. اینڈ اگین آئی ایم ان دا پروسیس آف ایکسپینڈنگ دس تھنگ بیونڈ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. میں اس کو کینیڈا میں بھی لانچ کرنے کے پروسیس میں, کمپلیٹنگ مائی ہوم ورک, مجھے اس کے جو بھی لیگیلٹیز ہیں میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں, اور اس کے بعد میں یہی چیز وہاں پہ بھی لانچ کروں گا, کیونکہ وٹ آئی ہیو ریئلائزڈ از کہ جو نارتھ امریکن ہماری کار مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک کمپنی ہے, اینڈ اٹس اے سول پرائیویٹ کمپنی, کارفیکس, جو آپ کو ایک رپورٹ ایشو کرتی ہے. اگر آپ کا کبھی جتنے بھی ہمارے لوگوں کا یو ایس میں جانا ہو یا ان کا گاڑی خریدنا ہو تو دے وڈ نو اباؤٹ دس, کہ کارفیکس ایک وہ رپورٹ ہے جو آپ کو گاڑی کی انفارمیشن دیتی ہے, جس کی بیس پہ آپ ڈیسائڈ کرتے ہو کہ یار آپ نے گاڑی لینی چاہیے نہیں. ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کو ہسٹورک انفارمیشن دے رہی ہے, گاڑی اسٹولن ہے, is there any outstanding finance on the car, کوئی ایکسیڈنٹ ہے. اور اس میں بھی پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یار وہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ میں ہیں. آپ آج اگر گاڑی خریدنے چاہ رہے ہو, شاید آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ایشو نہ ہو, بٹ کرنٹلی آپ کی گاڑی کی کنڈیشن جو ہے وہ اٹس ناٹ ورتھ ایون بائنگ. تو آئی ول کم ان ٹو دیٹ پلے, اور میں وہاں پہ آپ کو آ کے بتاؤں گا کہ یار یہ چیز اس طریقے سے جو ہے وہ اب گاڑی کی کنڈیشن یہ ہے. تو دو دا پاسٹ از ویری کلیئر but the present is not good, so okay. No, I think it's a great idea, but ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو گرو کراتے ہوئے you will find some very glaring problems, and it doesn't it also ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اچھے اور ستھرے لوگوں کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. so there is also کہ تم جیسا وہ ہوتا ہے نا, مطلب میں ایک بہت بری اگزامپل دینے والا ہوں, لیکن جیسا اسپیشلائزڈ ٹیلرز ہوتے ہیں یا اسپیشلائزڈ یہ کابلرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اونلی میک ان کے پاس 4 5 10 بڑے کسٹمر ہوتے ہیں, 20 کسٹمر ہوتے ہیں, یا بڑی کار ڈیلرشپس بھی ہوتی ہیں یو ایس میں جو صرف ایک کنٹری کلب کو مینیج کر رہی ہوں, اور ان کا بھی ٹھیک ٹھاک ریونیو ہوتا ہے. سو اٹس آلسو لائک ہمارے یوزلی جب ہم بزنس کرتے ہیں ہم وی آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ کہ ہم میسز کو بیچ لیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. سم ٹائمس نیشز کے اندر بھی بہت اسپیس ہوتی ہے, اور انسپیکٹ مائی ویلز ان اٹ سیلف ایک نیش ہے, اینڈ دین گوئنگ ان ٹو دا نیش جس میں آپ بڑی کمپنیوں کا بھی کر سکتے ہو, جس میں آپ جو ہے وہ سو دین یو کین آلسو سپروائز یور سیلف اینڈ آلسو پرومس کوالٹی, رات دن کہ آپ مطلب پھر میکینکس ہائر کرو پھر کسی کا موڈ ہے یا نہیں ہے, آل آف دیٹ. So best of luck for your thanks a lot. Are there any concluding remarks, anything? Yeah, the concluding remarks for everybody is ke whatever your passion is, follow that. Don't ever shy away from it. It's not going to be easy. Job karni aasan hai, apna kaam karna bahut mushkil hai, but at the end of the day when you go to the bed, آپ you will go content. آپ کو جو ہے نا یہ سکون ملے گا کہ یار میں جتنی بھی محنت کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. آپ کو اس میں بہت چیلنجز بھی فیس ہوں گے, ویدر یو ار ان دبئی, ویدر یو ار ان پاکستان, ویدر آپ جو ہے نا یو ایس میں رہتے ہیں, کینیڈا, کہیں پہ بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کوشش کرو کہ جو آپ کا پیشن ہے وہی آپ کا بریڈ اینڈ بٹر بن سکے, بیکاز دیٹس ہاؤ یو ول اینڈ اپ بینگ اے سکسیزفل اینڈ ایک کنٹینٹ بندہ جو انٹرنل گروتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. دیر آر اے لاٹ آف مطلب ڈے ان ڈے آؤٹ میں جو ہے نا نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں یار. ابھی بھی کافی ساری چیزیں جو میں اپنے اس پیشن سے جو ہے میں سیکھ رہا ہوں, اور میں ڈیلی بیسس پہ اس کو جو ہے نا میری لرننگ ایکسرسائز ول نیور اسٹاپ, بٹ اٹ ول پالش می ان ٹو اے پرسن, یا میں اس سے ایسا آدمی بن سکوں گا جس کو اپنی نیش میں ایک نالج, ایک ایکسٹینسو نالج ہوگی, اور میں اس ایکسٹینسو نالج کو کسٹمر کے پاس جو ہے نا آئی پاس اٹ آن ٹو دا کسٹمر ان اے ویری similar, in a very simple and in a very easy manner, جس سے آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور مجھے آپ کو بتانے میں یہ چیز مشکل نہیں ہوگی, لیکن آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس میں اور میرا بھی فائدہ ہوگا, and eventually we all grow. Thank you so much, Hassan, for your time, and it was a pleasure.
having you on this podcast. So guys, ان کی ویب سائٹ چیک آؤٹ کریں. اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ دبئی میں نہیں ہوں گے, بٹ right now his operations are in Dubai and he's doing a great job. Thank you so much. Thanks a lot.